بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی محمد بن مسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا محمد لو یعلم السائل ما فی مسئلتی ما سأل احد ولو یعلم المعطی ما فی العطیۃ ما رد احد الکافی جلد 4 صفحہ 20۔ اگر سائل ہاتھ پھیلانے والا جان لے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں کتنی بڑی قباحت رکھی ہے تو کبھی کوئی شخص کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، اور اگر دینے والے کو معلوم ہو جاتا کہ دوسروں کو نوازنے میں کیا کچھ رکھا ہے تو کبھی کوئی کسی کو خالی نہ لوٹاتا۔ امام باقر علیہ السلام یکم رجب سن 57 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن میں واقع کربلا کے بھی چشمدید گواہ ہیں۔ آپ جناب نے سن 94 ہجری سے لے کر سن 124 ہجری قمری تک اہل اسلام کی علمی، اخلاقی، فکری میدان میں رہنمائی فرمائی۔ ایک مغربی خاتون مشترک ارزینہ لالائی نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی فعالیت پر لکھا۔ اس کا عنوان ہے افکار امام باقر علیہ السلام، شیعی تعلیمات۔ یہ مقالہ آپ جناب کی علمی فکری میدان میں کی گئی بنیادی کاوشوں کی درست عکاسی کرتا ہے۔ ارزینہ لالانی کے مطابق شیعہ کمیونٹی کی تشکیل کا زیادہ تر انحصار فقہی احکام اور عملی راہ حل پر تھا، تاہم امامیہ کی فکری بنیادیں، جس میں سب سے بنیادی ترین مسئلہ امام کا منصوص ہونا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کی کاوشوں کے نتیجے میں پروان چڑھا۔ چنانچہ آپ نے امامت کے عہدے اور اس کی خصوصیات کی تبیین میں اہم کردار ادا کیا۔ ان حالات میں جب پہلی صدی کے اواخر میں اسلامی علوم بالخصوص کلام، فقہ اور حدیث ابتدائی مراحل طے کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کے علمی اور فکری مرجعیت پر زور دیا اور عملی طرز پر ایک بہت بڑا فکری اور روحانی رہنما کے طور پر امت اسلامی میں سامنے آئے۔ عبداللہ بن عطا کہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں بڑے بڑے بزرگ علماء زانوئے ادب جھکائے ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ایک طفل مکتب بیٹھتا ہے۔ علام الورا طبرسی یہ علمی مقام و منزلت جناب کو اپنے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام سے ورثے میں ملا۔ چنانچہ دوسری روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے وقت کچھ صندوق آپ کے حوالے کیے جن میں کتابوں کی شکل میں علم موجود تھا۔ اگرچہ قابل غور بات ہے کہ علم امام کے ماخذ مختلف نقل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فرقان گوہر۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدی و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک
وأصفيائك ورسلك وأمنائك یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔